اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں اور مومنین کی خدمت میں 13 رجب المرجب کے حوالے سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آج کا وہ دن ہے جب جوف کعبہ میں امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے۔ میرے محترم سامعین، ہم نے امیر المومنین کی ذات کو مسالک تک محدود کر دیا، اگرچہ تاریخ گواہ ہے کہ ایک ایسا رویہ رہا ہے عالم اسلام کا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کے حوالہ سے کہ جس نے بھی امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا، چاہے وہ جس مذہب و مسلک سے بھی تعلق رکھتا تھا، لوگوں نے اس پر شیعہ ہونے کا الزام لگایا، رافضی کہا، شیعہ کہا، حالانکہ امیر المومنین کی ذات مسالک سے بالا تر کتاب ہے، ذات ہے، اور ایک ایسی ذات ہے کہ جن کی حیات مبارکہ اسلام کی ایک عملی تفسیر کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ بعد از پیغمبر اگر کوئی ذات ہے جس کی ذات گرامی سے اور کردار کو دیکھ کے قرآن اور احادیث کی عملی تفسیر ہمیں نظر آتی ہے تو وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ہی ذات مبارکہ ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ کتنے کتنے بڑے بڑے محدثین کو میں اس لیے مار مار کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کہ انہیں امیر المومنین کے فضائل پڑھے، اور یہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ کسی غیر شیعہ بزرگ محدث نے بھی اگر کسی مسجد میں بیٹھ کے فضائل امیر المومنین بیان کیے تو نہ صرف ان کو گھر تک محدود کر دیا گیا بلکہ ان کو اٹھانے کے بعد مسجد اور ممبر کو دھویا گیا، اس جرم کے طور پر کہ شخص نے اس ممبر میں بیٹھ کے امیر المومنین کے فضائل کیوں بیان کیے۔ لیکن جملہ وہی جو ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح ناظر البلاغہ میں یہ لکھا کہ میں حیران ہوں علی ابن ابی طالب کے حوالے سے، اپنوں نے فضائل چھپائے ہیں موت کے خوف سے، غیروں نے فضائل چھپائے حسد کے اور خوف سے، لیکن امیر المومنین وہ زندہ معجزہ ہیں کہ آج جتنی روایات فضیلت امیر المومنین علیہ السلام کی ہمیں نظر آتی ہیں، دنیا میں کسی اور شخص کی سیرت کے بارے میں اتنی روایات ہمیں بعد از پیغمبر نظر نہیں آتی۔ اور میرے محترم سامعین، ہم نے اگرچہ 13 رجب المرجب مناتے بھی ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، پورا سال حضرت کے فضائل اور سیرت بیان کرتے ہیں، لیکن میں آج جس موضوع کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ علماء نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں اس حوالے سے۔ سب سے پہلے میں اپنی دھرتی کے عظیم بزرگ عالم دین کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، سیرت امیر المومنین علیہ السلام۔ شاید اردو زبان میں اس سے بہتر کتاب ہمیں نہیں ملے گی کہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ الشریف نے اتنا خوبصورت گلدستہ حضرت کی سیرت کا ہمارے سامنے پیش کیا کہ شاید اس کے بعد ہمیں سرسری طور پر حضرت کی سیرت کو سمجھنے کے لیے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہتی۔ اتنی مختصر اور جامع کتاب ہمیں اردو زبان میں نہیں ملتی۔ لیکن آئیے دیکھیے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت امیر المومنین پڑھی ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت کی سیرت، کردار، عدالت، شجاعت، سخاوت، عبادت، علم اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، عیسائی علماء نے قلم اٹھائے۔ میرے سامنے اس وقت یہ کتاب موجود ہے کہ امام علی کو صوت العدالت الانسانیہ کے نام سے ایک عیسائی عالم نے، لبنان کے ایک عیسائی عالم جارج جرداق نے 5 مجلدات میں حضرت کی سیرت کو تعریف کیا، 5 جلدوں میں، اور جن کا ترجمہ ندائے عدالت انسانی اردو زبان میں آ چکا ہے۔ اگرچہ لکھنے والا عیسائی ہے، حضرت کو معصوم نہیں مانتا، لیکن اس نے ایک جملہ لکھا ہے اپنی کتاب کے آخر میں، یہ تلخیص ہے، مکمل ترجمہ نہیں ہے ندائے عدالت انسانی، ورنہ یہ 5 جلدوں میں کتاب ہے، ان کا خلاصہ اس کتاب میں موجود ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس نتیجہ پہ پہنچا ہوں کہ امیر المومنین کو مسجد کوفہ کے محراب میں شدت عدل کی بنیاد پہ قتل کیا گیا۔ امیر المومنین کی شہادت کا سبب وہ کہتے ہیں عدل علی بنا۔ میرے محترم سامعین، لوگ کتابیں لکھیں گے، لکھتے رہیں گے، حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں سید جعفر مرتضیٰ عاملی نے 35 جلدوں میں حضرت کی سیرت تحریر کی ہے۔ اس عظیم عالم دین نے 35 جلدوں میں حضرت کی سیرت تحریر کی۔ اس وقت میرے سامنے آیت اللہ باقر شریف کرشی کی لکھی سیرت موجود ہے، 11 جلدوں میں عربی زبان میں آیت اللہ باقر شریف کرشی نے اپنے مولا کی سیرت کو تحریر کیا۔ آغا محمد رائے شہری بہت بڑے اس دور کے محدث اور محقق اور مورخ 12 جلدوں میں امیر المومنین کی شرح سیرت طیبہ کو تحریر کیا۔ باقی 1 جلد، 2 جلدیں اور احادیث کوئی اندازہ ہی نہیں ہے،
لیکن آئیے ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنا سیرت امیر المومنین کا مطالعہ کیا، ہم نے حضرت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا کتنا مطالعہ کیا۔ 35 جلدیں، 12 جلدیں، 11 جلدیں، 10 جلدیں، ایک عیسائی مؤلف لکھ رہا ہے، اور خوبصورت انداز دیکھیں، کتاب کا نام ہی کیا رکھا ہے؟ صوت العدالت الانسانیہ، کہ عدالت انسانی کی آواز، ندائے عدالت انسانی، صوت العدالت الانسانیہ، یہ صوت امیر المومنین ہے۔ لیکن ہم نے کتنا مطالعہ کیا ہے۔ اور میرے محترم سامعین، ضرورت اس امر کی ہے کہ امیر المومنین کی سیرت اور کردار کو عام کیا جائے، لوگوں کے سامنے پھیلایا جائے، حتیٰ کہ حضرت کا کلام نہج البلاغہ اس دور میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ سادہ ترین ترجمہ قبلہ ذیشان درجوادی مرحوم نے امیر المومنین کے کلام کا ترجمہ کیا، اور یہ وہ کلام ہے جس کو اخو القرآن کہا گیا ہے۔ اخو القرآن حضرت کا کلام، باقاعدہ ہر خطبہ کے بعد اور ہر خط کے بعد قبلہ ذیشان درجوادی مرحوم نے مصادر تحریر کیے کہ یہ خطبہ کہاں کہاں سے اور کن کن کتابوں میں پہلے سے موجود تھا، جہاں سے سید رضی نے اس کتاب میں اکٹھا کیا۔ اور میرے محترم، مشہور اہل سنت عالم دین حضرت کے خطبہ، اس خطبہ کے بارے میں جس میں سورہ الحاقۃ والتکاثر کی تفسیر امیر المومنین نے بیان کی، ابن ابی الحدید کہتے ہیں میں نے زندگی کے آخری 50 سالوں میں حضرت کا یہ ایک خطبہ 1000 مرتبہ تلاوت کیا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، مجھے اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، وہ کہتے ہیں میں نے زندگی کے آخری 50 سالوں میں 1000 مرتبہ حضرت کا یہ خطبہ تلاوت کیا، اور جب بھی میں نے یہ خطبہ تلاوت کیا مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے آباء و اجداد قبروں سے اٹھ کے مجھے قبر کے احوال بیان کر رہے ہوں۔ اور خطبہ اشباح کی تفسیر میں تشریح میں لکھتے ہیں، ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ امیر المومنین کے اس خطبے کو اگر دنیا کے تمام فصحاء اور بلغاء، تمام صاحبان فصاحت و بلاغت کا کلام اگر اکٹھا کیا جائے اور امیر المومنین کا کلام سامنے رکھا جائے، تو وہ کہتے ہیں مجھے کائنات کے ہر فصیح و بلیغ کا کلام امیر المومنین کے کلام کے مقابلے میں اگر رکھوں، یوں نظر آتا ہے جیسے خالص سونے کے مقابلے میں مٹی کا مقام ہو۔ امیر المومنین کا کلام خالص سونے کی حیثیت رکھتا ہے، اور دنیا کے ہر فصیح و بلیغ کا کلام مٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن آئیے اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم نے نہج البلاغہ کا کتنا مطالعہ کیا۔ آج بھی اس مظلوم امام کا یہ کلام مظلوم ہے۔ یہ سب سے بہت بڑا احسان کر گئے علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ، جنہوں نے ترجمہ کیا، اور مرکز افکار اسلامی کی طرف سے جیسے حق بنتا تھا اس عظیم کلام کو شائع کرنے کا، مرکز افکار اسلامی کی طرف شائع کیا گیا اور عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش اور سعی کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم سامعین، ایک اور کتاب نہج البلاغہ اور معرفت امام علی، ایک ایک موضوع پہ ادارے دنیا میں قائم ہو چکے ہیں، جو نہج البلاغہ 200 سے زیادہ تشریح کی کتابیں اور شروحات لکھی ہیں علماء نے نہج البلاغہ کی شرح میں۔ اور اس وقت ہمارے سامنے مرکز افکار اسلامی کی یہ کتب انشاءاللہ مختلف موضوعات پہ آ رہی ہیں۔ اسی طرح میرے محترم سامعین، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ان کے کلام پیام امام جو ہے اس کا اردو ترجمہ کراچی سے چھپ چکا ہے، یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ کراچی سے یہ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور نے شائع کیا، اور باب العلم دار التحقیق کراچی کی طرف سے علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی زیر صدارت اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اتنی خوبصورت شرح اور اردو زبان میں خوبصورت ترجمہ اس کتاب کا کیا گیا۔ ہم نے کتنا نہج البلاغہ پڑھے، ہم نے کتنا نہج البلاغہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایک اہل سنت عالم دین نے، جس کا میں ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں، ابن ابی الحدید معتزلی نے 20 جلدوں میں امیر المومنین کے کلام کی شرح تحریر کی۔ 20 جلدوں میں حضرت کے کلام کی شرح۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ امام کے کلام کے بارے میں وہ شخص کیسے تعارف کرواتا ہے۔ میرے محترم سامعین، اسی طرح ہمارے بہت بڑے ایک عالم دین نے، آغا تستری نے، نہج البلاغہ بہج الصواغہ فی شرح نہج البلاغہ، یہ 20 جلدوں میں اس کتاب کو جو ہے ترجمہ کیا۔ آغا جواد مغنیہ نے، بہت بڑے عالم، فی ظلال نہج البلاغہ، اس کا ترجمہ اور تشریح نہج البلاغہ کی تحریر کی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیے دیکھیے، ہم اگر عربی جانتے ہیں یا فارسی جانتے ہیں یا اردو جانتے ہیں، ہم نے کتنا امیر المومنین کے کلام کا مطالعہ کیا، ہم نے کتنے دوستوں تک امیر المومنین کا یہ کلام پہنچایا ہے۔ کیا میں امیر المومنین کے اس کلام کے حقیقت سے آگاہ ہوا ہوں، یا پڑھنے کی کوشش کی ہے، یا میرے ممبر پر یا میری مجالس میں یا کبھی رجب المرجب میں ہی کوئی حضرت کے کلام پہ کوئی خمسہ، کوئی عشرہ، کوئی ایک روزہ پروگرام، کوئی کانفرنس منعقد کی گئی؟ ضرورت اس بات کی ہے
یہاں خوشیاں منائیں اور امیر المومنین کے اپنے عام آقا اور امام ہونے پہ ہم ناز کریں، وہیں تک ضرورت اس بات کی ہے مظلوم امام کے اس مظلوم کلام کو عام کیا جائے، نہج البلاغہ کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا جائے۔ ایک ایک جملے میں حکمت کا سمندر ہے، ایک ایک جملے میں فصاحت و بلاغت کا سمندر ہے، آج تک کوئی اس کا جواب پیش نہ کر سکا۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کلام علی کلام علی ما قالہ المرتضی مرتضی، اس بلند و بالا ہستی کا کہا گیا کلام بھی بلند و بالا ہے، جو کچھ مرتضیٰ نے فرمایا وہ کلام بھی مرتضیٰ ہے، وہ بات بھی پسندیدہ ہے۔ دعا ہے کریم اللہ ہمیں کلام معصوم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نہج البلاغہ اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سیرت امیر المومنین کا مطالعہ کر کے خداوند عالم ہمیں حضرت کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔